ہر آنکھ اپنے محبوب بادشاہ کی محبت اور ان کی جدائی کے غم سے اشک بار ہو گئی۔ فرعون توتن خامن کی اس ناگہانی موت کی خبر اور ان کے اتنی کم عمری میں بادشاہ بننے کے سبب ان کی تدفین کے لیے کسی مقبرے کی تعمیر کا انتظام بھی نہیں کیا گیا تھا، مگر تھیبس کے شاہی قبرستان ویلی آف کنگز میں شاہی خاندان کی خواتین کے لیے الگ سے ایک نو تعمیر کردہ ایک چھوٹا سا شاہی مقبرہ، اس کے اندر موجود ایک خالی قبر تدفین کے لیے تیار حالت میں ضرور دستیاب تھی، جس میں فرعون توتن خامن کی تدفین کے لیے تیاریاں فوری طور پر شروع کر دی گئیں، اور اسی روز شام کے وقت فرعون توتن خامن کی تدفین کے لیے تیاریاں شاہی آداب کے مطابق شروع کر دی گئیں۔ اس شاہی تدفین کا یہ عمل 7 سے 10 روز تک جاری رہا تھا، جس میں سب سے پہلے فرعون توتن خامون کی میت کو شاہی آداب کے مطابق شاہی میتوں کے حنوط خانے کے مرکز میں لایا گیا تھا، جہاں پر انہیں سب سے پہلے شاہی آداب کے تحت ترکے گلاب و پھولوں کی پنکھڑیوں والے پانی کے ساتھ شاہی غسل دیا گیا تھا۔ شاہی آداب کے مطابق ان کی میت کو ممی کی شکل میں حنوط کرنے کے لیے اس حنوط خانے میں ایک ایسے مخصوص کمرے میں لایا گیا تھا جہاں پر ان کی میت کو حنوط شدہ لاش میں تبدیل کیا جانا تھا۔ تو فرعون توتن خامن کی میت کو حنوط شدہ لاش میں تبدیل کرنے کے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے کے لیے سب سے پہلے فرعون توتن خامون کی میت کے جسم کے سامنے کے مرکزی حصے کو گلے کے ونڈ پائپ سے لے کر پیٹ کے ظہری حصے تک ایک تیز دار سرجری بلیڈ سے چیر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد فرعون توتن خامون کے جسم کے تمام اندرونی اعضاء کو نکال کر فرعون توتن خامون کی میت کے ساتھ رکھے گئے الگ الگ مرتبانوں میں رکھ دیا گیا تھا۔ ان مرتبانوں کی الگ الگ تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 دماغ کا مرتبان، نمبر 2 دل کا مرتبان، نمبر 3 جگر اور پھیپھڑوں کا مرتبان، اور نمبر 4 آنتوں کا مرتبان۔ اس کے بعد فرعون توتن خامون کی میت کے جسم کے اندرونی خول کو ریزن سے بنے ہوئے مختلف اقسام کی کیمیکلز اور میت بنانے کے دیگر مختلف اقسام کے مسالہ جات سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد فرعون توتن خامون کے جسم کو ان کے چیرا دیے گئے مقام پر ایک مخصوص قسم کے دھاگے سے سلائی کر کے دوبارہ بند کر دیا گیا تھا، اور فرعون توتن خامون کی تیار کردہ ممی کو اندرونی طور پر خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ پھر اس کے چند روز بعد فرعون توتن خامون کی میت کے اندرونی طور پر خشک ہونے کے بعد فرعون توتن خامون کے جسم کے تمام بیرونی حصوں پر بھی ممی بنانے کی مسالہ جات کا لیپ کر کے جسم کے بیرونی حصوں کو بھی حنوط کر دیا گیا تھا۔ فرعون توتن خامون کی میت کو حنوط کرنے کے بعد ان کے پورے جسم کو کاٹن کے سفید کپڑے سے بنی ہوئی کریپ بینڈیج کی طرز کی بنی ہوئی سفید پٹیوں سے لپیٹ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد فرعون توتن خامون کی نو تیار کردہ ممی کے چہرے کو قدیم مصری شاہی خاندان کی کسی خاتون کے لیے پہلے سے تیار کردہ سونے کے ایک شاہی ماسک سے ڈھانپ دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی تازہ ترین حنوط کردہ میت کو عین شاہی آداب کے مطابق قدیم مصری شاہی خاندان کے افراد کے لیے پہلے سے تیار کردہ ایک سونے کی شاہی کیسکٹ میں، جسے عرف عام میں مردے کا کفن بکس بھی کہتے ہیں اور جو مردوں کے لیے مخصوص قسم کی لکڑی سے بنائے جاتے ہیں، اس میں فرعون توتن خامون کو شاہی آداب کے ساتھ لٹا دیا گیا تھا۔ فرعون توتن خامون کی میت کو ممی بنانے کا یہ عمل مختلف مراحل میں کئی روز تک جاری رہا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق فرعون توتن خامون کی ممی کو مسالے لگانے کے بعد اندرونی اور بیرونی طور پر خشک ہونے میں مزید 4 سے 6 روز لگ گئے تھے۔ اس دوران اس شاہی میتوں کے حنوط خانے کے مرکز میں فرعون توتن خامون کی ممی کی خوب دیکھ بھال کی جاتی رہی تھی۔ فرعون توتن خامون کی میت کو ممی بنانے کے اس عمل کے دوران لگژر کے مندر کے شاہی راہب اور راہبائیں میت کے ارد گرد اور سامنے کھڑے ہو کر فرعون توتن خامون کی بخشش کے لیے بلند آواز میں مسلسل دعائیں پڑھتے رہتے تھے۔ فرعون توتن خامون کی میت کو ممی بنانے کے اس عمل کے دوران فرعون توتن خامون کی قبر اور مقبرے کی اندرونی تزئین اور آرائش کا اور ذبائح کا کام تیزی کے ساتھ اور مسلسل جاری رکھا گیا تھا۔ فرعون توتن خامون کے مقبرے میں بھی شاہی خاندان کے مرنے والے دیگر افراد کی راہ ان کے لیے بھی ان کی پرستش کے لیے مخصوص دیوتا اوسائرس، جنت تک پہنچانے کے سفر کے دیوتا کی تصاویر اور پینٹنگ کے ذریعے سے نقش کی گئی تھی، جو ان کے جسم سے نکلی ہوئی روح کو اگلے جہان میں لے کے جا رہے تھے۔ فرعون توتن خامون کے لیے اگلی دنیا میں داخل ہونے کے لیے موت کے بعد نیند سے جاگنے کے بعد
ان کی قبر کے عین سامنے والی دیوار پر مختلف نوعیت کے مذہبی کلمات اور جنت کے حصول کے لیے دیگر مذہبی دعائیہ کلمات قدیم مصری ہیروگلفک زبان میں ان کی قبر کے عین سامنے والی دیوار پر بالکل واضح طور پر نقش کیے گئے تھے، تاکہ ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی صورت میں فرعون طوطا خامن کو یہ دعائیہ کلمات تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔